بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھنا جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کب آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے گھر والوں میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے، یعنی اس کی بادشاہت عرب پر قائم نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے آگے اس شخصیت کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے، ان کی اور ڈیٹیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد ہوگا، اور وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، وہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب دوستو آگے میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہے میں اس کا ذکر کروں گا۔ آپ لوگ اس پر غور کریے گا، ذرا سوچئے، ذرا توجہ دیجئے گا۔ وہ نشانیاں ایسا لگتا ہے کہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بات پھر بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا، لیکن وہ نشانیاں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب وہ پوری ہو رہی ہے۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، گویا کہ ظلم اور ستم کا دورہ ہوگا۔ ذرا چلیے جائیے یوکرین اور دیکھ لیجئے وہاں کے لوگوں کو کیا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی عوام کے ساتھ۔ یہاں پر ہم حکومتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیے غزہ پر، پھر اس کے بعد جائیے ان علاقوں میں جہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جہاں مکمل طور پر انسان بلکہ پوری انسانیت پریشان ہے۔ تو یہ ظلم ساری دنیا کے اندر عام ہو گیا ہے۔ نمبر 2، زلزلے آئیں گے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے جو آتے تھے وہ کبھی آ گئے یا پھر سال بعد پھر کبھی آ گئے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اب زلزلے کثرت کے ساتھ لگاتار آ رہے ہیں۔ ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے، اس کے کچھ دن بعد دوسرے ملک میں آ جاتا ہے، کبھی ایک شہر میں آ جاتا ہے، کبھی دوسرے شہر میں آ جاتا ہے۔ کبھی ناسا وارن کرتی ہے کہ اب یہاں زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے دوستو جو حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگی، یعنی زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ نمبر 3، یہ بہت اہم نشانی ہے۔ ملک شام کے اندر ایک آدمی ظاہر ہوگا۔ غور سے سنیے دوستو، ملک شام کے اندر ایک آدمی ظاہر ہوگا، سفیانی کے نام سے ہوگا، جو سادات کو قتل کرے گا۔ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دنوں ملک شام یعنی سیریا میں جو باقاعدہ ظلم کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں پر، ان میں جو بڑی تعداد ہے وہ سادات کی تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد کی تھی۔ ان کی نسل کشی کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، اور بہت سے لوگوں کا تبھی ایسا ماننا ہے کہ وہاں کا جو حکمران ہے بشر الاسد، اسی کو سفیانی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات سچ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح کی رائے کا صرف اظہار کیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں زیادہ تو کچھ نہیں کہیں گے، البتہ یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے، شاید سفیانی کوئی اور ہو جو بعد میں آ جائے، ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ جس سال حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اس سال چاند اور سورج پر گرہن لگ چکا ہوگا، یعنی چاند پر بھی گرہن ہوگا اور سورج پہ بھی گرہن ہوگا، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں آگے پیچھے واقع ہوں گے۔ یہ ان کی نکلنے کی چوتھی نشانی ہوگی۔ نمبر 5، حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے، یعنی ان کا ظہور ہو جائے گا تو ان کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہوگا اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ یہ بہت بڑی نشانی اسی لیے ہوگی کیونکہ یہ اعلان ہوگا پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، ہیومن بینگ کے لیے اعلان ہوگا کہ دیکھو اب یہ جو میرا بندہ ہے اس کی اطاعت کرو۔ وہ اعلان یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے اور ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یعنی یہ بالکل کلیئر اور دو ٹوک اعلان ہوگا کہ ہم کو اس بندے کی اطاعت کرنی ہے،
اور ان کی بات ماننی ہے اور ان کی بات جو یہ کہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو اس سے پہلے یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ اعلان ابھی ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ظاہر ہوں گے تبھی یہ بات کہی جائے گی۔ نمبر 6، چھٹی بڑی نشانی جو ہے ایک خزانہ جو کعبۃ اللہ کے اندر ہے، جو بیت اللہ کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اللہ عالم بالصواب، وہ کہا ہے اس کا علم سعودی گورنمنٹ کو ہے یا نہیں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بہرحال وہ خزانہ چھپا ہوا ہے اور اس خزانے کو رتاج الکعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو پھر وہ اس خزانے کو نکالیں گے، اور کچھ روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہ آنے والوں کو، مانگنے والوں کو بھر بھر کے دیں گے، یعنی جسے کہتے ہیں جھولیاں بھر دیں گے۔ اتنا دیں گے لوگوں کو، یعنی غربت کے اس عالم میں لوگ ان کے پاس آئیں گے اور وہ ان کو خوب سیراب کریں گے، خوب ان کو دیں گے، یہاں تک کہ لوگ بہت زیادہ اس کو لے کر خوش ہو جائیں گے۔ پھر اگلی نشانی یہ ہوگی کہ لڑائیاں شروع ہو جائے گی، سخت جنگیں ہوگی دنیا کے اندر۔ دوستو کیا آپ دیکھ نہیں رہے، کیا آپ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت جنگوں کا ماحول ہے؟ ہر وقت ہمارے نیوز چینل یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ اب ایک اور عالمی جنگ قریب ہے، یعنی اب ایک اور ورلڈ وار ہونے والی ہے۔ فلاں ملک سے لڑ رہا ہے، روس یوکرین سے لڑ رہا ہے، فلاں ملک کے اوپر حملہ ہے، ان دو ملکوں کے اندر ٹشن چل رہی ہے۔ تائیوان اور چین کے درمیان ایک زبردست کانفلکٹ ہے اور ایک زبردست اختلاف چل رہا ہے۔ یہ ساری دنیا کے اندر آج جنگ کا ماحول ہے، یعنی لگتا ایسا ہے کہ بھوشیہ میں یہ جنگیں اور بھی ہوگی۔ یہ ایک اور نشانی ہے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی۔ پھر جب یہ لڑائیاں چل رہی ہوگی تب ان لڑائیوں کے درمیان حضرت مسیح کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ آسمانی دنیا سے اتر کر دو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور مشرقی مینار ہوگا، شہر دمشق ہوگا، اور وہاں کی جامع مسجد ہوگی، وہاں پر نازل ہوں گے، اور اس وقت امامت کے لیے حضرت مہدی آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ادب میں پیچھے ہو جائیں گے۔ مہدی کہیں گے آپ تشریف لائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تم ہی امامت کرو، پھر حضرت مہدی امامت فرمائیں گے۔ یہ گویا کہ ایک حضرت مہدی کے آنے کی ایک اور بڑی نشانی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک بڑا خزانہ نکلے گا جو دریائے فرات کے اندر سے نکلے گا، اور بڑا وہاں سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا، اور وہ پہاڑ، اس کی نشانیاں بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور وہ پہاڑ اتنا زبردست ہوگا کہ اس کے لیے جنگیں ہوگی اور لاکھوں لوگ اس کے اندر قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی آپ کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے بعد میں ہو، واللہ عالم۔ ہاں، جب وہ دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی خلافت قائم ہو جائے گی تب وہ دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں 7 سال رہیں گے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 سال رہیں گے۔ دوستو ایک سوال اور بھی ہے، کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، میں اس لیے یہاں پر زیادہ اس پر ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن اگلے کسی ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کی شادی کے بارے میں بات ہوگی۔ کیا حضرت مہدی علیہ السلام نے شادی کی ہوگی یا نہیں؟ تو آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ ویڈیو پورا سنا ہے اور یقینی طور پر سنا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہم اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اچھے کمنٹس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور اگر حضرت مہدی کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو، کچھ اور باتیں آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہو تو وہ ضرور ہم سے پوچھیں، ہم انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہماری بہت سی ویڈیوز امام مہدی کے بارے میں موجود ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر حضرت مہدی کا ظہور بہرحال چاہے جو بھی کہا جائے وہ قریب ہے، اور ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرما دے، اور اس وقت کا جو ظلم و ستم ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو نجات عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔